الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے رمضان سے پہلے ایک سلسلہ شروع کیا تھا کہ ہم لوگ نماز کو سیکھیں، اور نماز کی 13 شرائط کا ذکر ہو رہا تھا، اور پھر بیچ میں اذان کی بات آ گئی کہ اذان کیسے شروع ہوئی، اور ائمہ کرام رحمہم اللہ کے نزدیک اذان کے کلمات کتنے ہیں۔ پھر رمضان میں ہی آخر پہ ایک بات بار بار دہرائی گئی کہ ہمیشہ عمر بھر اللہ سے 2 چیزیں ہمیشہ مانگتے رہو۔ ایک، اللہ یہ شوق پیدا کر دے، انسان میں یہ تڑپ پیدا ہو جائے کہ اللہ تیری زیارت اور تجھ سے ملاقات۔ ایک شوق ہے، جب شوق کرے گا تو پھر اس کے مناسب اعمال بھی کرے گا۔ شوق جب پیدا ہوگا تو اللہ کی طرف رغبت بھی ہوگی۔ اور دوسرے، لقاء کا مطلب عربی میں ملاقات، اسی لیے اللہ نے شدید مذمت فرمائی ہے ان لوگوں کی جن کے متعلق قرآن کریم میں بھی آیا ہے کہ ان الذین لا یرجون لقاءنا، وہ لوگ جو ہماری ملاقات کی کوئی فکر نہیں کرتے۔ اللہ نے اس پہ ناراضگی کا اظہار فرمایا ہے، اور اللہ نے اپنے بہت بڑے انعامات کا جہاں ذکر فرمایا ہے میرے بندے ایسے 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 اچھے، یطعمون الطعام علی حبہ، پیسے کی محبت کے باوجود وہ غریبوں پر پیسہ خرچ کرتے ہیں، اور بہت خرچ کرنے کے مواقع میں سے وہ بھوک مٹانے کی کوشش کرتے ہیں کہ بھوک مٹے اور لوگ کھانا کھائیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یطعمون الطعام علی حبہ، پیسے کی محبت وہ مجبور کرتی ہے کہ پیسے کو جوڑے، لیکن اس کے باوجود پیسے کی محبت کے اپنے نفس پر آری چلا کے قربانی کر کے لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں۔ کس کس کو؟ مسکینوں کو، جنہیں روٹی نہ ملے، ایک وقت ملے تو ایک وقت نہ ملے، مہینے کے آخر پہ مشکل پیش آئے، اور یتیم بچوں کو کھانا کھلاتے ہیں کیونکہ پالنے والا کوئی نہیں، تربیت کرنے والا کوئی نہیں، وہ اسیرہ اور قیدیوں کو کھانا کھلاتے ہیں۔ قیدی آدمی ہے، کوئی پوچھے کہ نہ پوچھے، اللہ نے کہا کہ وہ کھانا بھی کھلاتے ہیں، اور پھر یہ بھی کہتے ہیں کہ لا نرید منکم جزاء، یہ کھانا جو ہم نے کھلایا ہے یتیم بچے کو، قیدی کو، غریب آدمی کو، کہتے ہیں اس کا کوئی بدلہ آپ سے نہیں لینا، کھانا کھاؤ بچوں چلے جاؤ۔ قیدیوں کو کھانا بھیج دیا، بس ٹھیک، مسکینوں کو کھانا کھلا دیا۔ جیسے یہاں رمضان میں بہت اچھا دسترخوان رہا، ماشاءاللہ، سب لوگ آتے رہے، کیا متمول اور کیا غریب،
اللہ نے فرمایا کہ وہ کھانا کھلاتے ہیں اور کہتے ہیں کوئی اس کی جزا تم سے نہیں چاہیے، ولا شکورا، حتیٰ کہ تم جو جاتے ہوئے کہتے ہو کہ بہت شکریہ، یہ بھی میں سننا نہیں چاہتا، ہمیں یہ بھی نہیں چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے جو لوگ یہ کرتے ہیں قیامت میں ہم انہیں انعامات دیں گے، اور فرمایا لقاہم نظرتم وسرورا، ہم بہت خوشی کے ساتھ، بہت پرمسرت چہرے کے ساتھ، بہت زیادہ مسرتوں کے ساتھ ہم اپنے ایسے بندوں سے خود ملاقات کریں گے۔ اب اللہ کا چہرہ اور ملاقات کیسی ہوگی؟ یہ دو چیزیں رمضان میں بار بار جو بیان کی گئیں کہ اللہ سے ہمیشہ اس کی ملاقات کا شوق اور اس کی زیارت مانگتے رہو۔ ایک صاحب نے ہمیں اس پہ سوال بھی بھیجا اور انہوں نے کہا یہ حدیث میں کہیں آیا ہو تو اس کو بیان کریں۔ پھر خیال تو پہلے بھی تھا کہ حدیث میں ایک جگہ آیا ہے عمار رضی اللہ عنہ کے متعلق، لیکن رکے ہوئے تھے کہ حدیث بہت طویل ہے۔ پھر خیال آیا کہ وہ طویل دعا آپ کے سامنے رکھی جائے اور تھوڑا تھوڑا کر کے اسے یاد کر لیں، اور ممکن ہے عام نمازوں کے بعد پڑھ لی جائے، اور سب سے اچھا موقع اس دعا کو پڑھنے کا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ درود شریف کے بعد اور سلام سے پہلے۔ اس دعا کو پڑھنا اور سمجھنا چاہیے کہ میں اللہ سے کیا مانگ رہا ہوں، تاکہ اچھی طرح وہ ذہن نشین ہو جائے۔ اگر علم کی بات کرنی ہے، علم کو سیکھنا ہے، تو بسم اللہ 100 بسم اللہ آپ کے جوتے ہماری سر پہ، لیکن اس کے علاوہ تقریریں اور سیاست اور یہ اور وہ کوئی بسا اوقات فائدہ نہیں ہوتا، وہ پھر کہیں اور چلا جائے۔ یہاں صرف اسی آدمی کو آنا چاہیے جو علم میں اضافہ کرنا چاہے، اللہ کا قرب بربنائے علم حاصل کرنا چاہے، اور صرف اس آدمی کو آنا چاہیے جو سیکھنے سکھانے میں خوش۔ یہ دعا جو عمار ابن یاسر رضی اللہ عنہ کی ہے، پچھلی مرتبہ بھی تذکرہ ہوا تھا، اور ممکن ہے 2-3 ہفتے اور بھی اس کو پورا کرنے میں لگے، لیکن یہ نماز کا حصہ ہے، تو نماز پہ جب بات چل رہی ہے تو اس دعا کو سیکھنا چاہیے۔ اور اصل یہ ہے کہ نماز کے آخر پہ جو دعائیں مانگی جاتی ہیں، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی کسی بچے بڑے کو قرآن کی کوئی دعا نہیں سکھائی، بالکل نہیں سکھائی۔ یہ جو ہمارے یہاں چل پڑا ہے نا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار اور رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں نہیں سکھائی۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ حنفیوں نے یہ کیا ہے، وہ بالکل درست کہتے ہیں، اور ہم ہمیشہ اس کی تردید کرتے ہیں کہ بھائی حنفیوں نے یہ کیا ہی نہیں۔ یہ ایک الزام ہے جو ان کے سر پر ہے، منڈ دو، کون پوچھے اور کون بولے۔ ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے آخر پہ جو دعائیں آتی ہیں، کبھی بھی قرآن کی کوئی دعا کسی کو نہیں سکھائی۔ ہم جو پڑھتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا اور رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں سکھائی۔ ہوا یہ تھا کہ ابتدائی دور میں جو نظام تعلیم مسلمانوں کا تھا، چھوٹے بچے جب آتے تھے تو انہیں نماز کی مختصر چیزیں سکھا دیتے تاکہ بچے پہ زیادہ بوجھ نہ پڑے،
وہ کہتے تھے بیٹے رب اجعلنی مقیم الصلاۃ یہ سیکھ لو، اسے ہی فاتحہ کے بعد پڑھ لینا، وہ واجب بھی ادا ہو جائے گا، دوسری رکعت میں بھی وہی پڑھ لینا، نماز کے آخر پر بھی وہی پڑھ لینا۔ تو بچے کو شوق دلانے، نماز کی پابندی، بچے پہ بوجھ نہ پڑے، یہ اس وقت شروع ہوا تھا۔ پھر ایک نسل آئی، انہوں نے کہا ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ، بیٹے یہ پڑھ لیا کرو، یہی فاتحہ کی بات پڑھ لیا کرو، 2 رکعتوں میں کافی ہو جائے گا، یہی نماز کے آخر پہ پڑھ لیا کرو۔ تو بچے پڑھتے تھے، پھر جب وہ بڑے ہو جاتے تھے تو وہ کہتے تھے یہ دعائیں، تو پھر اساتذہ کہتے تھے اب وہ دعائیں مانگو جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے دو درود شریف کے بعد بتائی ہیں، سلام سے پہلے اور درود کے بعد، اب بیٹے وہ دعائیں مانگو۔ بچے پڑھ لکھ کے سیکھ جاتے تھے، لیکن کس کو پتا تھا کہ امت میں ایسی جہالت کا دور آ جائے گا کہ 70 سال کے بچے بھی بس ربنا آتینا ہی پڑھا کریں گے۔ اور کون یہ تصور کر سکتا تھا کہ اس امت کے پاؤں جہالت پکڑ کے بیٹھ جائے گی اور صدیوں جان ہی نہیں چھٹے گی، رب اجعلنی مقیم رب اجعلنی مقیم۔ یار یہ کون سی دعا آپ مانگ رہے ہیں؟ یہ بچوں کو تلقین کی جاتی تھی۔ یہ بالکل ٹھیک اسی طرح کی غلطی ہے جیسے غلطی سمع اللہ لمن حمدہ میں ہوتی ہے۔ رمضان سے پہلے نماز کی بات شروع کی تھی نا، اور اب پھر اسی بات کو دہرا رہے ہیں کہ ہم نماز سیکھیں۔ دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب رکوع سے کھڑے ہوتے تھے تو کبھی ارشاد فرماتے تھے ربنا لک الحمد، کبھی جملہ پڑھتے تھے ربنا ولک الحمد۔ حنبلیوں نے اسے ترجیح دی ہے، اور حرمین شریفین میں آپ جائیں تو ہمیشہ ربنا ولک الحمد پڑھتے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے اللہم لک الحمد، اور چوتھا جملہ جو مکمل پڑھتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ عرض کرتے تھے اللہم ربنا ولک الحمد۔ اللہم ایک لفظ، ربنا 2، واو 3، لکا 4 اور الحمد 5 الفاظ تھے۔ اللہم ربنا ولک الحمد۔ ہمارے حنفی فقہا نے پورے ذخیرے پر نظر کی اور انہوں نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے اچھے الفاظ، وقی الفاظ جو اختیار فرمائے ہیں یہ ہیں، اس لیے ہم ہمیشہ یہ پڑھتے ہیں کہ اللہم ربنا ولک الحمد۔ بچوں کو نماز سکھاتے تھے، سب سے چھوٹا جملہ ربنا لک الحمد۔ انہیں کیا معلوم تھا کہ ایک ایسی جاہل قوم ہوگی جس کے صدر مملکت بھی دایاں ہاتھ نیچے اور بایاں اوپر رکھ کے نماز پڑھا کرے گی۔ یہ جہالتیں ہیں، یہ وہ دین نہیں ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں سکھا کر گئے تھے۔ مرنے کے بعد آنکھ کھلے گی نا، پھر پتہ چلے گا کہ علم کی روشنی، ایمان کی روشنی نہیں رہی۔ تو یہ 2 مثالیں دیں آپ کہ بچوں کی نماز تھی ربنا لک الحمد، اصل حنفی فقہا کہتے ہیں اللہم ربنا ولک الحمد، یہ پڑھنا ہے۔ ہم یہی پڑھتے ہیں ہمیشہ ہی الحمدللہ۔ اور دوسرے یہ ربنا آتنا فی الدنیا رب اجعلنی، یار یہ کیا دعائیں ہیں؟ یہ تو بچوں کو سکھاتے تھے کہ بچے قرآنی آیت ہے، آخر پہ بھی پڑھ لینا، رکوع میں جانے سے پہلے بھی پڑھ لینا، فاتحہ کے بعد پڑھ لینا، بچہ چھوٹی سی نماز سیکھ جاتا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی کو یہ نہیں سکھایا، اور کمال یہ ہے کہ آپ سے جس نے بھی درخواست کیا ہے کہ اللہ کے رسول میں نماز کے آخر پہ کیا دعا مانگا کروں، ہر ایک کو ایک نئی چیز سکھا دی۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ حاضر ہوئے
تو انہیں فرما دیا کہ دیکھو، انہوں نے کہا اللہ کے رسول نماز کا آخری حصہ دعا کی زبردست مقام اور اللہ کے یہاں قبولیت ہوتی ہے، میں کیا عرض کیا کروں؟ تو فرمایا یہ پڑھا کرو، رب انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ صاحبزادی صاحبہ نے پوچھا تو انہیں حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کو اور دعا سکھا دی۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے پوچھا، انہیں اور دعا سکھا دی۔ عمار ابن یاسر رضی اللہ عنہ نے پوچھا، انہیں اور دعا بتا دی۔ عجیب و غریب دعائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور ہر ایک کو نئی دعا تلقین فرما دی کہ لوگوں کی دعائیں اللہ کے ہاں قبول ہوں۔ اور معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ کے معاملے میں تو انتہا فرما دی۔ معاذ رضی اللہ عنہ 18-20 برس کے 17 سال کے لڑکے تھے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پہ تنہائی میں بلایا، ان کا ہاتھ پکڑا اور فرمایا، معاذ واللہ انی لاحبک، میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں مجھے تم سے بہت محبت۔ اپنی حیا کی وجہ سے خاموش رہے، تو آپ نے پھر جتلایا اور فرمایا، معاذ تمہیں ہم سے محبت نہیں ہے؟ ان کا اللہ کے رسول بہت محبت۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم محبت کا اظہار بھی فرماتے تھے اور نشانیاں بھی دے دیتے تھے کہ یہ چیز تمہارے پاس رہے گی، پھر میں یاد آؤں گا، پھر میری محبت یاد آئے گی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ جو محبت کا عنصر تھا وہ طبیعت مبارکہ پر بہت غالب تھا، محبت کا اور حسن کی رعایت کا۔ حسن کی رعایت کرنا، خوبصورت چیزوں کو چوز کرنا، بہتر سے بہتر چیز کا انتخاب کرنا۔ صحابہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں مدینہ منورہ میں گھوڑوں کی تجارت ہوتی تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے ذاتی طور پر جو سواری رکھنی ہوتی تھی، مدینہ منورہ میں سب سے بہترین گھوڑا آتا تھا اور آپ اس کو خریدتے۔ شام سے جبہ آیا، بہت خوبصورت پہنا، اور وضو کا وقت آیا تو آپ نے آستینے اوپر چڑھانے کی کوشش کی لیکن وہ تنگ تھا۔ بہترین جبہ پہنا، پھر اسے اتارا، پھر وضو فرمایا اور پھر اسے اوڑھا۔ بہت چیزیں ایسی ملیں گی۔ عبداللہ ابن انیس جوہنی بڑے صحابہ رضی اللہ عنہ میں سے تھے، وہ ہجرت سے بھی پہلے مدینہ منورہ سے ہجرت کر کے مکہ آئے اور بیعت عقبہ ثانیہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر بیعت کی، اور پھر وہیں رک گئے مکہ میں ہی۔ اس لیے یہ صحابی عبداللہ ابن انیس جوہنی بنو جوہینہ سے تھے، بنو جوہینہ قبیلے سے تھے۔ انہیں کہتے تھے کہ یہ مہاجر بھی ہیں اور انصاری بھی ہیں، کیونکہ انصاری تو وہ مدینہ منورہ میں رہتے تھے، مہاجر اس لیے کہ مکہ آ کے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی رہنے لگے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کی تو یہ بھی حاضر ہو گئے خدمت میں مدینہ منورہ میں۔ عبداللہ ابن انیس جوہنی رضی اللہ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زیادہ شفقتیں ان کے حال پہ تھیں، اور یہ حاضر ہوئے، پوچھا اللہ کے رسول میں اب بوڑھا ہو گیا ہوں، رمضان میں زیادہ محنت تو مجھ سے ہوتی نہیں، اس سال لیلۃ القدر کب آئے گی رمضان میں مجھے بتا دیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 کو آئے گی۔ تو وہ 23 کو صحابہ رضی اللہ عنہ بہت خوش ہوئے کہ اس پہ بڑی شفقت فرمائی کہ عین وقت بتا دیا، اور سب لوگ ان کی بات سن کے آئے، اور اتنی وہ رات مشہور ہوئی کہ تاریخ میں آتا ہے کہ لیلۃ الجوہنی، جوہینہ کی رات یا جوہنی قبیلے کے ایک فرد عبداللہ کی رات جو اس سے پوچھی۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی محبت کے اظہار کے لیے پھر چلے گئے تھے یہ مدینہ منورہ ہجرت کر کے، اور بہت شرف ان کو حاصل تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن تشریف لے جا رہے تھے تو چھوٹی سی ایک سٹک لاٹھی ہاتھ میں تھی، اور آپ نے بلایا اور فرمایا عبداللہ ادھر آؤ، تو عبداللہ رضی اللہ عنہ بھاگے حاضر ہوئے اور فرمایا عبداللہ یہ رکھ لو اور یہ پاس ہی رکھنا، قیامت کے دن یہ لاٹھی لے کے پھر میرے پاس آنا، میں تمہیں اس سے پہچان جاؤں۔ انہیں چیزیں سکھا دیں، یہ پڑھا کرو۔ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کو کہا تمہیں مجھ سے، انہوں نے کہا اللہ کے رسول کیوں نہیں؟ فرمایا تمہیں ایک تحفہ دیں؟ انہوں نے کہا جی۔ فرمایا ہمیشہ نماز کے آخر پہ یہ دعا پڑھا کرو، اللہم اعنی، اللہ میری مدد فرما، کس چیز پہ؟ اللہ ذکر کا، میں تجھے ہمیشہ یاد کرتا ہوں، شکر کا، اللہ میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں، وعلی حسن عبادت کا، اور اللہ میں جو بھی تیری عبادت کروں، اے پروردگار بہترین فرسٹ کلاس عبادت میں تیری کروں جب بھی کروں۔ یہ سب چیزیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جمالیات کا اثر ہے۔ یہ سب چیزیں حاصل ہوتی ہیں جو ہمارے ہاں بچے فنون لطیفہ پڑھتے ہیں، ان کو حاصل ہوتی ہیں۔ ٹیسٹ کی بات ہے کہ آدمی اس پر انتخاب کرتا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی چیز آگے کو چلی۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے تحفہ دینا تھا سیدنا حسن اور حسین رضی اللہ عنہ کو، تو جب مال آیا، کپڑے آئے ایران سے، یمن سے، تو ایک بہت خوبصورت کپڑا جس پہ کرتے پہ نظر سب کی تھی، آپ نے اٹھایا اور بیٹھے تو اپنی ران کے نیچے رکھ لیا۔ صحابہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ہم نے کہا پتہ نہیں یہ اس کو کیا کریں گے۔ پتہ اس دن چلا جب انہوں نے بتایا، دونوں بچوں کو بلایا، حسن اور حسین رضی اللہ عنہما کو، اور فرمایا بہترین کرتا آیا ہے، اور بچوں میں چاہتا تھا کہ یہ حسن کو دوں، پھر مجھے خیال آیا کہ حسین کا دل نہ خفا ہو، تو میں نے یہ کپڑا بھیجا اور میں نے کہا یمن سے اسی طرح کا دوسرا بھی سوٹ بھیجو، تو بچوں یہ آج آیا ہے تم لے لو۔ یہ سب جمالیات، یہ سب حسن ہے، یہ سب لطافت مزاج ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب اس موضوع کو شروع کریں تو شاید سال گزر جائے، مگر بہترین انداز۔ معاذ رضی اللہ عنہ کا کہ مجھ سے محبت، ان کا اللہ کے رسول فرمایا یہ دعا مانگا کرو، تو معاذ رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نے ہاتھ پکڑا تھا نا ان کا، معاذ رضی اللہ عنہ ویسے ہی اپنے شاگردوں کا ہاتھ پکڑتے تھے اور کہتے تھے حضرت نے یوں ہاتھ میرا پکڑ کے محبت کا اقرار فرمایا تھا، اور یہ تم بھی پڑھا کرو۔ وہ اب تک امت میں سلسلہ چل رہا۔ اسی طرح عمار ابن یاسر سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت تعلق تھا۔ یمن کے تھے یہ لوگ، غلام تھے، وہاں سے یہ قبیلہ ہجرت کر کے آیا تھا۔ حضرت یاسر رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کیا تھا، پھر ان کی اہلیہ سمیہ نے، اور پھر عمار رضی اللہ عنہ ان کے بیٹے تھے۔ اور عمار ابن یاسر رضی اللہ عنہ کو مکہ میں سخت تکالیف دیکھنی پڑی۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے تھے کل 6 آدمی مسلمان تھے جب عمار نے اسلام قبول کیا تھا۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ تھے، خدیجہ رضی اللہ عنہ تھیں، خود حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اور صہیب تھے، اور عمار تھے، ان کے والد یاسر اور والدہ سمیہ۔ اور پھر فرماتے تھے ابو بکر رضی اللہ عنہ کی تو بچت ہو گئی قبیلے کی وجہ سے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ کہہ نہیں سکتا تھا، بنو ہاشم کے فرد تھے، اور باقی رہ گئے تھے غریب لوگ، اور غریبوں میں یہ تھے عمار، ان کے والد یاسر، سمیہ اور صہیب وغیرہ وغیرہ۔ اور مشرکین مکہ انہیں مارتے تھے بہت۔ اور ایک دن عمار کی والدہ سمیہ جا رہی تھیں اور ابو جہل نے انہیں گرا دیا،
اور پھر ناف کے نچلے حصے پہ بار 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 نیزے مارتا رہا، چنانچہ وہ جگہ پہ تڑپ گئی رضی اللہ عنہ۔ اور پھر میرے والد کو پکڑا، عمار کہتے تھے پانی میں ڈبکیاں دیتے تھے، جب سانس اکڑتا تھا پھر نکال لیتے تھے، پھر ڈبکیاں، اور میں سب دیکھ رہا تھا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے تھے، میں نے کہا اللہ کے رسول آپ دیکھ رہے ہیں یہ کیا ہو رہا ہے؟ آپ نے فرمایا اصبروا علی یاسر، یاسر کی اولاد صبر کرے، اصبروا علی عمار، عمار کے خاندان والے صبر کریں، موعدکم الجنہ، میرا وعدہ ہے ہم جنت میں اکٹھے رہیں گے۔ عمار رضی اللہ عنہ 93 سال کی عمر میں ان کا انتقال ہوا۔ مسجد نبوی کی پہلی تعمیر میں 2 اینٹیں اٹھا کر لا رہے تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ لمبی زندگی دے تمہیں، 93 سال کی عمر میں انتقال ہوا، اور فرمایا وفات سے پہلے عمار تم کچی لسی پیو گے۔ حضرت عمار رضی اللہ عنہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے دوست تھے، تو چنانچہ وہ جب جا رہے تھے ان کی حمایت کے لیے تو خادم نے بلایا اور اس نے کہا حضرت آج صبح سے کچھ پیے ہی نہیں، کھائے ہی نہیں، یہ لے لیں۔ فرمایا کیا ہے؟ اس نے کہا دودھ میں پانی ملا دیا ہے۔ انہوں نے پیا اور پھر اسے دیا گلاس یا جو بھی برتن تھا، اور فرمایا بس اب یہ گھر سنبھالو۔ اس نے کہا کس لیے آپ نہیں آئے؟ انہوں نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم تھا آخری چیز لسی پیو گے کچی، اور یہ ہو گیا، بس اب میں شہید ہو جاؤں۔ صحابہ رضی اللہ عنہم جنگوں میں عمار کے پیچھے پیچھے بھاگتے تھے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا حق سچائی عمار کے ساتھ۔ عمار ابن یاسر رضی اللہ عنہ کو سکھائی ایک دعا، وہ ہے اصل چیز، طویل دعا ہے، 13-14 جملے ہیں، مگر کوئی حرج نہیں، آدمی ایک ایک جملہ کر کے بھی پڑھتا رہے تو اس دعا میں کچھ تو حصہ شامل ہوگا۔ ہوا واقعہ یہ کہ حضرت عمار رضی اللہ عنہ نماز پڑھائی تو بعد سلام کے بعد لوگوں نے آپس میں گفتگو کی، اور عمار رضی اللہ عنہ نے کہا کہ کیا بات ہے؟ مسجد والوں سے پوچھا، انہوں نے کہا حضرت آج آپ نے بہت ہلکی نماز پڑھائی، بہت چھوٹی نماز پڑھائی۔ صحابہ رضی اللہ عنہ بھی اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی طویل نماز پڑھاتے تھے، اس لیے حنفی فقہا نے لکھا ہے کہ ہر وہ نماز جو سنت کے مطابق ہو اگرچہ طویل ہی کیوں نہ ہو وہ لمبی نہیں ہوتی۔ بس سیدھا سا قاعدہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایسی نماز پڑھتے تھے۔ اس لیے اب یہ لمبا موضوع چلے گا کہ نماز کیا چیز ہے اور ہمیں کیسے پڑھنی ہے، اور اگر علم اور تعلیم سے دلچسپی نہیں ہو کہیں اور جاؤ یار، ہمارے یہاں مت آؤ، کیا فائدہ؟ چٹخارے، تقریریں، سیاسی بہت سی ہوتی ہیں، ہمیں کوئی چیز نہیں ہے دلچسپی۔ وجہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا 66 مفتی قاضی جہنم میں جائیں گے اور 33 بچیں گے اللہ کے غضب سے۔ تو یہ ممبر پہ بیٹھنا کوئی آسان نہیں ہے، ہمیں پتا ہوتا کہ یہ اتنا مشکل مرحلہ ہے، بھول کے بھی کبھی نہ آتا۔ ممبر ہے ہی اس لیے کہ لوگوں کو تعلیم دی جائے، یہ ہے ہی اس لیے کہ لوگ سیکھیں۔ عمار رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے پوچھا کیا؟ انہوں نے کہا حضرت نماز بہت، انہوں نے کہا کیسے مختصر ہو گئی؟ میں نے تو رکوع بھی پورا کیا، سجدے بھی، اور آخر پہ وہ دعا بھی مانگی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے سکھائی تھی۔ یہ ہے محبت حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ سارا رمضان آپ قنوت پڑھتے رہے نا، اللہم انا نستعینک و نستغفرک۔ سیدنا حسن رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے پوچھا نانا مجھے بھی وطر سکھا دیں، کیسے پڑھنے ہیں، کیا دعا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بچے یہ پڑھا کرو، اللہم اہدنی فیمن ہدیت وعافنی فیمن عافیت۔ مکہ مکرمہ میں حنابلہ اس سے بڑی ترجیح دے۔ اس لیے
عمار رضی اللہ عنہ نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دعا سکھائی تھی. لوگ خاموش ہو گئے. عمار رضی اللہ عنہ چل پڑے تو ابو صائب ایک بچے تھے اس وقت چھوٹے، بہت کم عمر تھے، کہنے لگے میں بھاگا اور میں نے کہا چچا مجھے بھی وہ دعا سکھا دیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے فرمایا تھا کہ نماز کے آخر پہ پڑھا کرو. حقیقت یہ ہے کہ دین اور دنیا کی کوئی دعا ایسی نہیں رہی جو عمار کو نہ سکھائی گئی ہو اور اس حدیث میں نہ آئی ہو رضی اللہ عنہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا جملہ انہیں سکھایا اور فرمایا عمار یہ پڑھا کرو اللہم بعلمک الغیب وقدرتک علی الحق وقدرتک علی الخلق. اللہم بعلمک الغیب وقدرتک علی الخلق. اے پروردگار جو اس کا علم ہر چیز پہ حاوی ہے، پروردگار جتنی چیزیں کائنات میں چھپی ہوئی ہیں، انسانوں کی تقدیریں، جانوروں کے انجام، تہ ارض میں کیا ہے، آسمانوں میں کیا ہے، ہر انسان کا کوئی نہ کوئی غائب ہے. اے پروردگار تیرے علم کا واسطہ تجھے دیتا ہوں جس کے لیے کوئی چیز غائب نہیں ہے. عالم الغیب والشہادہ، جو چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں وہ تو ہی جانتا ہے ان کے حقائق کیا ہیں، اور وہ بھی اللہ جو چیزیں تو نے ہم سے پردے میں رکھی ہیں. اللہ کی بہت بڑی صفت کا واسطہ دے رہے ہیں کہ اللہم بعلمک الغیب، اللہ اپنی علم کی صفت کا واسطہ میں تجھے دے کے مانگتا ہوں. یہ واسطہ جو ہوتا ہے نا بڑا کام آ جاتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف فرماتے اور اچانک گریا طاری ہو گیا. فرمایا جعفر شہید کر دیے گئے، پھر فرمایا ابن رواحہ شہید کر دیے گئے، پھر فرمایا اب اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار نے جھنڈا لے لیا. اور جعفر رضی اللہ عنہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے بھائی تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی تھے. اتنا پیار، اتنی محبت تھی کہ خیبر کی فتح کے بعد اب گھر آ کے لیٹ گئے آرام کے لیے. سے عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں دستک ہوئی تو آپ نے پوچھا کون؟ انہوں نے کہا جعفر. آپ نے کہا کون جعفر؟ ان کا ابو طالب کا بیٹا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اور اوپر کی چادر پوری طرح اوڑھی بھی نہیں، اور خدا کی قسم سب سے زیادہ بدن مبارک میں نے اس دن دیکھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ کہتی ہیں اور گھسٹ رہی تھی چادر اور تشریف لے گئے، اور جعفر کا چہرہ دونوں ہاتھوں میں لے لیا، چومتے رہے اور فرمایا جعفر حبشہ سے آ رہے ہو، خدا کی قسم میں فیصلہ نہیں کر سکتا خیبر کی فتح کی زیادہ خوشی ہے یا تیرے آنے کی خوشی. واحد صحابی ہیں جن کے انتقال پہ ان کے گھر تشریف لے گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اسماء بنت امیس جو ان کی اہلیہ تھیں انہوں نے چہرہ مبارک کو دیکھا اور رو پڑی اور کہنے کہ اللہ کے رسول جعفر شہید تو نہیں ہو گئے. ان کا صبر کر. یہ واحد عورت ہیں جن کی عدت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساکت کر دی. بچوں کو چمٹایا، پیار کیا، فرمایا 3 دن بعد میں آؤں گا ان بچوں کو نہلاؤ دھلاؤ. 3 دن بعد تشریف لائے اور فرمایا اسماء اپنا کام کرو، کوئی عدت ان کے لیے نہیں تھی. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا بڑا جملہ کہا، اتنا بڑا جملہ کسی اور کے لیے شاید ہی کہا. ان بچوں کو چمٹا لیا اور فرمایا میرے بچوں، جعفر کی اولاد دنیا اور آخرت دونوں جہانوں میں ان کا وارث ہوں، میں ان کا دوست. یہ اتنی بڑی بڑی چیزیں محبت ہی سے تو تھیں. سیدنا علی رضی اللہ عنہ جو کام ان سے کوئی نہیں کرا سکتا تھا نا، جو خاص ان کے دوست تھے وہ جانتے تھے. وہ کوئی چلا جاتا تھا کہتا تھا علی اپنے بھائی جعفر کو تو جانتے ہیں، جعفر کا واسطہ ہے میرا یہ کام کر دیں. سیدنا علی رضی اللہ عنہ بھائی کی محبت میں کہتے تھے چلو غیر قانونی تو نہیں لیکن کر دو. یہ واسطے اس طرح سے ہوتے ہیں. آپ بھی بولتے ہیں نا کہ تو کس کھیت کی مولی ہے مگر تیرا خاندان، تیرے والد، یہ وہ.
اللہم بعلمک الغیب، اللہ جو غیب کا علم ہے تیرا اس کے واسطے سے مانگتا ہوں، وقدرتک علی الخلق، اور اللہ جو تجھے قدرت حاصل ہے کل مخلوق پہ، اللہ تیری قدرت کے واسطے سے مانگتا ہوں۔ بہترین دو صفات اللہ کی، علم اور قدرت، دونوں کو آغاز میں ذکر کر دیا کہ اللہ تجھے تیری قدرت کا واسطہ ہے، اللہ تجھے تیرے علم کا واسطہ ہے۔ پروردگار کیا کر، احینی ما کانت الحیات خیر لی، مجھے اس وقت تک زندہ رکھ جب تک مجھ میں خیر ہے۔ احینی ما علمت الحیات خیر لی وتوفانی اذا علمت الوفات خیر لی، اور اللہ اس دن وفات دے دے جس دن تیرے علم میں کہ اب دنیا میں میرا رہنا مفید نہیں، فائدے کی زندگی، دوسروں کو فائدہ ہو، خود مجھے فائدہ ہو، اولاد کو فائدہ ہو۔ یہ پہلا جملہ ہے کہ اللہم بعلمک الغیب وقدرتک علی الخلق احینی ما علمت الحیات خیر لی وتوفنی اذا علمت الوفات خیر لی۔